اسلام آباد آج پھر بند ہے۔ پچھلے 2 مہینوں میں یہ تیسری بار ہے کہ اسلام آباد آج پھر بند ہے۔ سب سے پہلے سابق سینیٹر مشتاق صاحب نے ڈی چوک اسلام آباد پہ ایک دھرنا دیا جو تقریباً 2 مہینے جاری رہا، اور اس دھرنے کا مقصد یہ تھا کہ فلسطین کا جو ایشو ہے اس پہ وہ احتجاج کر رہے تھے اور وہ پاکستان کی حکومت سے کچھ مطالبات تھے۔ اس دھرنے کے دوران ایک تیز رفتار کار نے وہاں رات کو 2 مظاہرین کو کچل کر مار ڈالا۔ وہ دھرنا خدا خدا کر کے ختم ہوا تو تحریک لبیک پاکستان TLP اپنا دھرنا لے کر فیض آباد پہنچ گئی، اور ایشو پھر فلسطین، اور وہ دھرنا کئی دنوں تک یہاں بیٹھا رہا۔ اسلام آباد کے لوگوں کی زندگیاں عذاب ہو گئیں، اور آج پھر نہ صرف یہ کہ جماعت اسلامی کا ایک دھرنا اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں پھر رہا ہے، 3 جگہوں پہ انہوں نے اس وقت دھرنا دیا ہوا ہے۔ لیاقت باغ ہے، I8 ہے، چنگی نمبر 26 ہے، اور فیض آباد۔ ان 4 جگہوں پہ جماعت اسلامی کے بہت سارے کارکنان جمع ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب ان کارکنان سے خطاب فرما رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ ان کا لہو گرما رہے ہیں۔ اور اس دھرنے کا مقصد یہ ہے کہ بجلی کے بلوں میں جو بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، بجٹ میں جو نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، پاکستان میں مہنگائی کا جو عالم ہے، اس کے خلاف جماعت اسلامی نے یہ آج دھرنے کی کال دی ہوئی ہے اسلام آباد میں ڈی چوک میں۔ لیکن اسلام آباد کی پولیس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس دھرنے کو ہم ڈی چوک تک نہیں آنے دیں گے، لیکن اس نہ آنے کے باوجود اسلام آباد پورا بند ہے اس وقت۔ ہم اپنے آفس میں بھی بڑی مشکل سے گھوم گھما کے کہیں سے پہنچے ہیں۔ اور چوتھا جو ایک دھرنا یا جلسہ یا ریلی اسلام آباد میں ہونی تھی، وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے PTI جس کا حصہ ہے، اس نے کال دی ہوئی تھی، اور PTI آج اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئی، عدالت میں بھی، اپنے جلسے یا ریلی کی اجازت لینے کے لیے، لیکن انہیں آج کے لیے اجازت نہیں مل سکی اس بنیاد پر کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے، اور یہاں پہ دفعہ 144 کے نفاذ کی وجہ سے کسی بھی قسم کے سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان کے جلسے کی اجازت آج نہیں ہوئی، لیکن 29 جولائی کو ان کو اجازت مل گئی ہے۔ اس وقت جو ہے تو اسلام آباد بند اس لیے ہے کہ جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اس کا فوٹیج دکھاتے ہیں اور سنواتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات جماعت اسلامی کے کارکنان کے اس وقت کیا ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے تحریکوں میں، ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ کا نظم آپ کو ہدایت دے گا، جو آپ کا امیر ہدایت دے گا، آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا امیر آپ کو ہدایت دے گا، آپ عمل کریں گے، تو بس یہ سمجھ لیجئے جماعت اسلامی کے لوگ اس دھرنے میں شامل ہوں گے، اور ہمارے مرکزی امیر جناب نعیم الحق صاحب کے شانہ بشانہ یہاں کھڑے ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، آج اگر جماعت اسلامی نے اس دھرنے کی کال دی ہے تو اس میں جماعت اسلامی کی کوئی سیاست نہیں، ہم کوئی آپ نے سنا حافظ نعیم الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ جو دھرنے کی یہ کال ہے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، ہم یہ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، ان کی سہولت کے لیے، اور مہنگائی کی وجہ سے ان پہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے، ہم اس وجہ سے یہ دھرنا اور ریلیاں کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو کچھ دیر بعد ہی پتہ چلے گا۔ آج شام تک، رات تک یہ ساری سٹوری ڈیولپ ہوتی رہے گی۔ امید ہے کہ امن و امان کے ساتھ ہی یہ اس کا اختتام بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری ہیپننگز آج پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی خواتین نے ایک پریس کانفرنس کی، اور وہ پریس کانفرنس آج اس بات پر تھی کہ عظمہ کاردار جو وزیر اطلاعات پنجاب ہیں، ان کے خلاف ایک فیک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر چلائی گئی، اور جس کو ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام دیا ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک سخت کارروائی اس کے خلاف کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خواتین اینکرز ہیں ان کے خلاف بھی ایک منفی پروپیگنڈا کیمپین PTI سے وابستہ کچھ لوگوں نے شروع کی ہے۔ تو PTI پہ یہ کافی زیادہ الزام آ رہا ہے کہ اس ملک میں جو سوشل میڈیا پہ کیمپینز کی جا رہی ہیں خواتین کے خلاف، اس میں PTI کا سوشل میڈیا بہت سرگرم ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف PTI کا سوشل میڈیا خواتین پر حملے کر رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا اور دوسری کچھ سیاسی مذہبی جماعتوں کے سوشل میڈیا کا بھی ٹرینڈ یہ رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ خیبر پختونخوا میں آج علی امین گنڈا پور صاحب نے انہوں نے خطاب کیا، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ کہا ہے کہ ہم اپنے صوبے میں کسی بھی قسم کا
فوجی آپریشن ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. حالانکہ کچھ ہی دن پہلے ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا پشاور میں, اس میں واضح طور پر یہ اعلامیہ جاری ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہر قسم کی دہشت گردی اور ہر قسم کی انتہا پسندی کے خلاف تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ مل کر کام کریں گی اور صوبے کو ان عناصر سے پاک کریں گی. لیکن آج ظاہر ہو سکتا ہے کہ پبلک کنزمپشن کے لیے انہوں نے یہ کیا ہو, کیونکہ جو میٹنگ میں طے ہوا تھا اس سے آج ان کی جو پبلک پوسٹنگ ہے وہ مختلف ہے. ہمیں جوائن کیا ہے شعیب شاہین صاحب نے, جو قائم مقام وزیر اطلاعات اور رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, قائم مقام سیکرٹری اطلاعات اور رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. شعیب صاحب السلام علیکم. آپ سے میں بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک شارٹ سنوانا چاہ رہا ہوں علیمہ خان صاحبہ کا, جو ہمشیرہ ہیں عمران خان صاحب کی, اور جیل میں ملاقات کے بعد انہوں نے کیا کہا, ذرا سنیے گا. عمران خان نے جنرل عاصم منیر کے لیے پیغام بھیجا ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں فوج پی ٹی آئی آپس میں آمنے سامنے ہو جائے. عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. اسلام آباد دھرنوں کا شہر, لائیو اس وقت کیا مناظر ہیں فیض آباد اسلام آباد کے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیں ٹریفک یہاں پہ کتنا جیم ہے اور کتنا یہ ڈرون شاٹ لیا گیا ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے. براہ راست ہم فیض آباد سے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس وقت جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے اور اس کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, اور دوسرے اسلام آباد کے جو راولپنڈی کے شہری ہیں وہ بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ کب تک جاری رہتا ہے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے. کمیٹی ایک بنا دی ہے حکومت نے, 3 ممبر کمیٹی جو مذاکرات کرے گی جماعت اسلامی سے اور اس دھرنے کو کسی کنکلوژن پہ لانے کی کوشش کریں گے. اور آخر میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے, بڑی اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق نیشنل ایکشن پلان سے ہے, جس کی ایک میٹنگ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کچھ ہی دن پہلے ہوئی تھی, جس میں ہر قسم کی انتہا پسندی کے خلاف سخت ایکشن لینے کی بات کی گئی تھی. اور یہ پریس ریلیز اس لیے جاری کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے رد عمل میں کچھ سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے اس پہ تنقید کی تھی اور احتجاج کا اعلان کیا تھا. تو آج سپریم کورٹ نے جو کہا ہے پریس ریلیز میں وہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مبارک احمد ثانی کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے 24 جولائی 2024 کو سنایا. فیصلہ اردو میں لکھا گیا ہے تاکہ عوام الناس بھی اسے آسانی سے سمجھ سکیں. فیصلے میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل اور غیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا. اور یہ بھی صریح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ خود کو احمدی کہنے والے دونوں گروہ دین و شریعت اور آئین و قانون کے مطابق غیر مسلم ہیں. خود کو احمدی کہنے والوں کو عوامی یا نجی سطح پر مسلمانوں میں اپنا عقیدہ پھیلانے کا حق نہیں ہے. اور حکومت پنجاب کی نظر ثانی درخواست قبول کرتے ہوئے اس بات کی تفصیلی وضاحت کر دی گئی ہے. نظر ثانی درخواست کی سماعت کے موقع پر عدالت نے پاکستان کے مستند علمی اداروں سے رہنمائی طلب کی ہے. ان کے علاوہ ان افراد کو بھی عدالت میں اپنے تحریری دلائل دینے کا موقع فراہم کیا. عدالت نے پارلیمان کی کمیٹی کی کارروائی کا بھی جائزہ لیا اور کمیٹی کے ارکان, اس وقت 1973 کی بات ہو رہی ہے, 74 کی, اور کمیٹی کے ارکان بشمول مفتی محمود, مولانا ظفر احمد انصاری, مولانا عبدالحق صاحب, مولانا شاہ احمد نورانی صاحب, مولانا عبد المصطفیٰ اظہری صاحب, مولانا سید محمد علی رضوی صاحب, مولانا صدر شہید صاحب, مولانا نعمت اللہ صاحب, پروفیسر غفور احمد صاحب اور دیگر نامی گرامی اہل علم کے ریکارڈ پر موجود بیانات سے بھی رہنمائی حاصل کی. اور اس کے علاوہ مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب اور دیگر ممتاز اہل علم کی تحریرات پر بھی غور کیا جن کا ذکر فیصلے میں ہے. فیصلے میں وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے پہلے دیے ہوئے فیصلوں کی پابندی بھی کی گئی. اس سب کے باوجود ایسے افراد جو بارہا موقع فراہم کیے جانے کے باوجود عدالت کی معاونت کے لیے پیش نہیں ہوئے کی جانب سے اب بے بنیاد الزام تراشی کا آغاز کیا گیا ہے اور وہ اپنی آراء کو جید علماء کرام کے موقف سے زیادہ معتبر بنا کر پیش کر رہے ہیں, جو بہت ہی غیر مناسب ہے. آئین شہریوں کو آزادی اظہار رائے کی حق دیتا ہے, مگر اسے اسلام کی عظمت یا ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس فیصلے کو غلط مفہوم پہنا کر
प्रोपेगेंडा करना मुल्क व कौम की खिदमत नहीं बल्कि फ़साद फिल अर्ज़ के ज़मरे में आता है, जिसकी इस्लाम ने ममानियत की है। आइन और कानून में भी ऐसी हंगामा आराई की इजाज़त नहीं है। बड़ी अहम स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, इस पे गौर कीजिएगा।